الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس امت کو خیر امت بنایا اور اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اس کام کا مامور بنایا۔ البتہ یہ ذمہ داری آدمی کے اللہ رب العزت نے وسعت کے مطابق رکھی ہے۔ جیسے جیسے آدمی کا دین قوی ہوگا، ایمان طاقتور ہوگا، کردار پختہ ہوگا، تو اس پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری زیادہ ہوگی۔ اور جس آدمی کا ایمان کمزور ہو، عمل کمزور ہو، تو اس پر یہ ذمہ داری کے مقابلے میں اپنے آپ کی اصلاح کی ذمہ داری زیادہ ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم پر اپنے آپ کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ علیکم انفسکم، اپنی فکر سب سے پہلے، علیکم انفسکم، اپنی فکر۔ آدمی دوسروں کی فکر میں لگتا ہے اور اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ بہما علم آگہی ہائے رے پستی بشر، سارے جہانوں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ اس کو اپنے وہی نہیں رہتی۔ اس لیے کسی نے کہا تھا اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ۔ تو اپنی فکر سب سے پہلے، کیونکہ دعوت اور اصلاح کا کام جو ہے وہ کردار کی پختگی کے بغیر نہیں ہوتا۔ آدمی اگر کمزور ہوگا تو اس کی بات چلے گی نہیں اور لوگ چڑھ جائیں گے۔ آدمی مضبوط ہوگا، ایمان طاقتور ہوگا، اللہ سے تعلق ہوگا، تو پھر اس کی بات چلے گی اور لوگوں کے لیے اس کی زندگی جو ہے وہ نمونہ بنے گی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عمل اور ایمان کی انتہائی کمال کی آخری کیفیات عطا فرمائی تھی۔ انبیاء علیہ السلام کے ایمان انتہائی کامل تھے، ان کا عمل انتہائی مکمل تھا، ان کے اخلاق انتہائی اعلیٰ درجے، ان کا تزکیہ نفس اعلیٰ درجے کا کیا گیا تھا۔ اس لیے ان کی کیفیات الگ تھی، ان کی بات میں وزن تھا، ان کی زبان میں تاثیر تھی، ان کے عمل، ان کو جب آدمی دیکھتا تو متاثر ہوتا۔ پھر اس کا اثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر، صحبت کا اثر، صحبت کا اثر سب سے زیادہ اگر کسی پر صحبت کا اثر رہا ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، سب سے زیادہ۔ اس لیے جگر مراد آبادی نے بہت عجیب بات کہی ہے، شعر میں کہی ہے، لیکن بہت عجیب بات ہے کہ
فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں، عرفان محبت عام نہیں۔ فیضان تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن عرفان ہونا، آگہی حاصل ہو جانا، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام جو اللہ کو جانتے تھے اور ان کے قلب کا جو اجرا ہوا تھا اور ان پر جو واردات قلبی جو ایمان کی حالت میں مختلف اس میں کیفیات سے آدمی گزرتا ہے، جس سے صحابہ گزرے تھے، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نہ ہوتی تو صحابہ کرام اس کیفیت کو سنبھال نہیں سکتے تھے، جنگلوں میں نکل جاتے تھے۔ اس کے بعد کے دور میں ہوا، حضرت بہلول جنگلوں میں نکل گئے، اپنے آپ پر سادون مجنون ہو گئے، بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن جب واردات ایمان کی کیفیات کا قلب پر اجلال اور نزول ہوا تو وہ اپنی کیفیت کو سنبھال نہیں سکے، اور لوگ لڑکے بالک ان کو پاگل اور مجنون سمجھنے لگے۔ ایک کیفیت ہوتی ہے، واردات ہوتے ہیں۔ ایمان تجلیات کا نام ہے، اگر ایمانی تجلیات قلب پر نہیں ہو تو قلب مردہ ہے، اور اس کی ادنا سب سے لاسٹ اس کا جو پوائنٹ ہے، زیرو کے بعد جو مائنس پوائنٹ ہوتا ہے، وہ ہے کہ آدمی کو ایمان عمل پر کھڑا کرتا ہے۔ تجلیات بہت اعلیٰ چیز۔ اس لیے ایک عجیب چیز جو میں نے پڑھی ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ جذب کی کیفیت میں کہنے لگے، سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم نے تیری پہچان ہم کو ہو گئی ہے، عرفناک معرفتک۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم نے تجھے جس طرح پہچاننا چاہیے تھا پہچانا نہیں۔ اب حضرت جنید بغدادی کا قول کہ ہم پر معرفت مکمل ہو گئی، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہم پر معرفت مکمل نہیں ہوئی۔ تو ایک بزرگ نے اس کا جواب بہت دل نشین انداز میں دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ استغفار سے مراحل طے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار سے گناہ سے تو معصوم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ارادتاً بھی سرزد نہیں ہوتے، انبیاء علیہ السلام سے قصداً گناہ نہیں کرتے، ہوتے ہی نہیں ان سے۔ اللہ ان کو اتنا معصوم بناتا ہے کہ وہ قصد ارادے کے ساتھ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، ان سے گناہ ہی نہیں ہوتا ہے، ان سے برائی بہت دور رہتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیوں کرتے تھے؟ اللہ کے رسول فرمایا میں 100 مرتبہ، اور ایک روایت میں 70 مرہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جب آپ گناہوں سے مبرہ ہیں پھر آپ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جس پروردگار کے ہم بندے ہیں ہم اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کی عبادت کا ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے استغفار کرتے ہیں کہ کمی رہ گئی، وہ حق ادا نہیں ہو سکا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کے بارے میں لکھا ہے کہ رفع درجات کا ذریعہ ہوتا ہے، منزلیں، اور نبی جب ایک منزل پر چڑھتا ہے تو آگے کی منزل، آگے سے کی منزل پر جاتا ہے تو آگے کی منزل، معرفت خداوندی کے درجات اس پر ایسے کھلتے رہتے ہیں کہ اس کا قلب جو ہے وہ اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ وہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے اس کا قلب مجلہ ہوتا ہے اور اس کو نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کچھ نماز میں کوئی صحابی سے کوئی حرکت ہوئی تو اللہ کے رسول نے نماز کے بعد ان کو خبر کی، کہنے لگے تم نماز میں یہ کر رہے تھے، تو کہا اللہ کے رسول آپ تو آگے تھے، امام تھے، آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو پیچھے کا خبر کیسے؟
پیچھے کی خبر کیسے؟ تو کہا اللہ رب العزت نے جس طرح مجھے آگے دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، میرے قلب کو اللہ نے ایسا نورانی کر دیا ہے کہ مجھے پیچھے سے بھی ویسی نظر آتا ہے جیسے آگے سے نظر آتا ہے۔ یہ ترقی درجات ہے حضور۔ اور بزرگان دین ذکر و اذکار کرتے ہوئے ان کی ایک سطح آتی ہے، پھر اس کے بعد ان کی ترقیات وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ قطبیت ہے، فردیت ہے، یہاں یہ لاسٹ مراحل ہے، وہاں جانے کے بعد آدمی رک جاتا ہے۔ لیکن نبوت میں منزلیں طے نہیں ہوتی ہے، خدا کی معرفت کے اور اس کے درجات تو آگاہی ہوتی ہے۔ اور جب ایمان اور یقین کی وہ کیفیات سے جب آدمی گزرتا ہے تو اس کو برائی برداشت نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 40 سال تک نبوت سے پہلے زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب نبوت کا زمانہ قریب آیا تو آپ کو مکے کا معاشرہ، مکے کا سماج، مکے کا ماحول، مکے کے لوگوں کا انداز جو زندگی گزارنے کا طور اور ڈھنگ تھا، اس سے آپ کو بے چینی پیدا ہو گئی اور دل نہیں لگتا تھا، لوگوں سے وحشت ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا کھانا لے کر غار ہرا میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں بیٹھا کرتے تھے اور تنہائی میں رہتے تھے، کئی دن گزر جاتے تھے اور وہیں رہتے تھے، پھر آتے اپنے گھر والوں کے خیر اور حال احوال کا پتہ لگاتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعتکاف کا تذکرہ روایتوں کے اندر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوہ زیتون پر تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ کا کوہ طور پر قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ تو ایک وہ کیفیات سے تنہائی، پھر وہ برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ ایمان کہ برائی سمجھ میں آنے لگی، یہ بری بات ہے، یہ غلط ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ تو آدمی اپنے اندر سے سب سے پہلے اس کو نکالے، نہ کہ دوسروں سے نکالنے کی کوشش کرے۔ جب آدمی اپنے اندر سے نکالے گا تو اس کے اندر وہ خیر بنے گا، لیکن آدمی اگر اس کو دوسروں سے نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ بجائے خیر کے نقصان کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ آدمی دوسرے کی طرف جب اشارہ کرتا ہے اور اپنے اندر وہ عیب موجود ہوتا ہے تو نفع نہیں دیتی نصیحت، نفع نہیں دیتی، بلکہ اللہ نے اس پر بڑی سخت گرفت فرمائی ہے۔ اور سورہ صف کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا مزاج ہے، اس امت کے ہر فرد کا۔ اب دائرے الگ الگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان، صحابہ کرام منتخب جماعت ہے، صحبت یافتگان نبوت ہیں، تو ان میں بھی الگ الگ ہیں۔ ابو بکر صدیق کی کیفیت الگ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا دبدبہ الگ ہے۔ تو ہر ایک کی کیفیات الگ ہیں، ہر ایک کی سیرت و کردار کی الگ الگ روشنی ہے، الگ الگ ہدایت ہے، الگ الگ اخلاق ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام جو ہیں وہ اس اعتبار سے بڑے ممتاز تھے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو، اس کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اپنی ذمہ داری کو سمجھا۔ جب یہ ذمہ داری کو انہوں نے سمجھا تو ان کے ہاں برائی ان کے سماج میں پنپ نہیں پائی۔ ان کے سماج مدینے میں گناہ نہیں ہوتے تھے، جرائم نہیں ہوتے تھے، گناہ نہیں ہوتے تھے، اکا دکا واقعات ہیں، اکا دکا واقعات، اتنی بڑی یعنی سیرت کی زندگی میں اکا دکا واقعات ہیں کہ کسی کا ہاتھ کاٹا گیا ہو، چوری کی ہو، زنا پر کسی کو سنسار کیا گیا ہو، اکا دکا واقعات ہیں، اور روایتوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ بھی کیا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ پایا گیا وہ ایمان کے اس سطح کے لوگ نہیں تھے، ان سے وہ غلطیاں اور گناہ ہو گئے تھے، لیکن بعد میں جب ان کو احساس ہوا تو انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ جب حضرت غامدیہ کو زنا کی بنیاد پر سنسار کیا جا رہا تھا
تو کسی نے بڑی سخت بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات کہنے والی کی پسند نہیں آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی توبہ کو پورے حجاز پر تقسیم کر دیا جائے تو اس کی توبہ سب پر غالب آ جائے۔ اس بندی نے ایسا توبہ کی ہے، لیکن چونکہ اللہ کا قانون ہے اس کو نافذ کرنا ضروری ہے، اس لیے اس کو نافذ کیا گیا ہے تاکہ دوسروں کے لیے یہ ایک طرح سے عبرت بنے۔ تو آدمی کے اندر جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک فریضہ ہے مسلمانوں کا، اور اس میں اپنے گرد و پیش میں جو اچھائیاں ہیں، اچھائیاں اور برائیاں سمجھنے کی اللہ رب العزت نے انسان میں تمیز دی ہے۔ ہر انسان اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہے، برائی کو برائی سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جج کرنے کے لیے انسان کے پاس ایسی عقل دی ہے کہ وہ جب کوئی برائی ہوتی ہے تو اس کا دل شرمندہ ہوتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کام مجھ سے غلط ہوا ہے، شرمسار ہوتا ہے۔ تو برائی کو برا سمجھے، برائی کو ختم کرنے کی محنت کرے، برائی کو روکنے کی محنت کرے تو معاشروں سے برائیاں ختم ہوگی۔ صحابہ نے اپنا یہ کام کیا، اور پھر جس کام جب یہ مرحلہ طے ہوتا ہے تو پھر آگے دین کی بات چلتی ہے، لوگوں تک اللہ کی بات پہنچتی ہے، کیونکہ باتیں جو ہے تقریروں سے نہیں ہوتی ہے، باتیں کردار سے بہتی ہیں، عمل سے۔ آدمی عمل کر کر دکھائے گا، لوگ عمل کے تناظر میں آدمی کو دیکھیں گے تو قبول کریں گے۔ صحابہ کرام کو دیکھا، لوگ دیوانے ہو گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے تقریریں نہیں کی، انہوں نے صرف اپنی عملی زندگی لوگوں کے سامنے رکھی، ان کے معاملات رکھے، ان کے معاملات تھے لوگوں کے سامنے۔ لوگ ان معاملات کو دیکھتے تھے کہ ان کا معاملہ کیسا ہے، آپ کا معاملہ کیسا، لین دین کیسا، رہن سہن کیسا، بات چیت کیسی کرتے ہیں۔ بس وہ دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے تھے اور کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ ذمہ داری امر بالمعروف اور نہیں، امر بالمعروف کرنا آسان ہے، اچھائیوں کا حکم دینا بہت آسان ہے۔ کسی کو نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، یہ بولنا آسان ہے، یہ بولنا آسان ہے۔ نہی عن المنکر بہت بڑا کام ہے، آسان نہیں ہے۔ برائی سے روکنا، یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ کام کرنا یہ بہت بڑے مجاہدے کا کام ہے، یہ ہر ایک کے بس کا کام بھی نہیں ہے۔ اس لیے صوفیہ کے ہاں اور کاملین کے ہاں جو محنت ہوتی تھی وہ نفس کی اصلاح پر محنت ہوتی تھی، اور ان کو معروفات پر ڈالا جاتا تھا تاکہ جب معروفات کی عظمت پیدا ہو جائے گی تو منکرات کی قباحت ان کے اندر پیدا ہوگی، اور وہ برائی کو برائی سمجھنے لگیں گے، اور جو برائی کو برائی سمجھیں گے تو برائی سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں گے۔ یہ اصول تھا۔ جب عام عمومی معاشرہ اچھے انسانوں کا ہوگا تو برائی وہاں پنپتی نہیں ہے، اور پھر اس میں سماج کے جو ذمہ دار اور باشعور لوگ رہتے ہیں ان کے اندر قوت احتساب اور قوت محاسبہ، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے کسی انسانی سماج کو اچھے انداز میں بنانے کے لیے۔ اور قوت محاسبہ کیا؟ آدمی ایک دوسرے کا حال چال لیتا رہے، پوچھے، سرزنش کرتا رہے۔ باپ اگر اپنی اولاد کی سرزنش نہیں کر سکتا ہے تو باپ کا مطلب صفر ہے۔ شوہر اگر بیوی کی سرزنش نہیں کر سکتا ہے، اس کو اس کی برائی پر یا اس کی غلط حرکت پر ٹوک نہیں سکتا ہے اور وہ ڈرتا ہے تو اس کا مطلب صفر ہے۔ بھائی اگر اپنے بھائی کو اس کی برائی پر روک نہیں سکتا ہے تو اس کا مطلب صفر ہے۔ اسی طرح سماج کے ذمہ داروں کی ذمہ داری اور ان کی اوقات کا پتہ اس وقت چلے گا جب وہ معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے بگاڑ کو بتائیں کہ یہ کام ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں غلط ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور فلاں۔ لیکن امر بالمعروف کے لیے حکمت بہت ضروری ہے، وہ کھلے عام بول لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی برائی سے
اسے آگاہ کرنا ہوتا تو لوگوں کے درمیان اس کو بیان فرمایا کرتے تھے، لیکن کسی کو ٹارگیٹ نہیں کرتے تھے کہ تو نے ایسا کیا. ہاں، حکمت کے ساتھ اس کو سمجھا دیا کرتے تھے. مجمع میں بات آتی، سمجھنے والے کو توجہ دے دیتے، وہ سمجھنے والا سمجھ جایا کرتا تھا. لیکن بعض مرتبہ برائی سے روکنے کے لیے اس کو انفرادی سمجھانا بھی ضروری ہوتا ہے. اور اللہ کے محرمات کے ارتکاب میں اس میں مداہنت سے کام نہیں لیا جا سکتا ہے، بلکہ بولنا پڑے گا. شراب ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، سود حرام ہے، لاٹری حرام ہے، سٹا حرام ہے، یہ ساری چیزیں بتانا پڑے گی. جھوٹ حرام ہے، یہ چیزیں تو وہ چیزیں بتانا پڑے گی اور سمجھانا پڑے گی کہ یہ چیزوں کے کرنے سے بڑا گناہ ہوتا ہے، اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں، اور اس کو روکنے کی حکمتیں اختیار کرنا پڑے گی. یہ سماج اور گھر کے ذمہ. اب اس میں جو 3 درجے حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ برائی کو ہاتھ سے روکے. اب باپ کا کام ہے کہ وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. ذمہ دار کا مطلب اس سے جیسے چرواہے کو بکریوں کا ریوڑ دے دیا جاتا ہے اور ہر بکری والا اپنی بکری کے بارے میں اس سے باز پرس کرتا ہے، گھر کا بڑا گھر کے چھوٹوں کا اللہ کے پاس جواب دہ ہے. اللہ اس سے جواب پوچھیں گے. اس کے ماتحت جتنے بھی ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اس کے بارے میں وہ جواب دہ ہے. اس کو ان کے برے اعمال کا محاسبہ ہوگا اللہ کا. تو اس کو ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے روکنے کا مطلب پہلے لاٹھیاں نہیں چلانا ہے، مارنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ تھوڑا سخت انداز ہو کہ آدمی کا پہلے تو گھر کے بڑے کا اتنا اثر ہونا چاہیے کہ اس کی ایک حیثیت ہو، لوگ اس کے کہنے کو فرمان کو مانتے ہوں. اگر آدمی اپنا ایسا گھر میں اپنوں میں ماحول نہیں بنا سکا تو کم از کم اپنے بیوی بچوں پر تو آدمی اپنا اس طرح کا ماحول بنا سکتا ہے اور اپنا اثر جتا سکتا ہے کہ بھئی یہ نماز پڑھنا ہے. آپ روزانہ اپنے گھر والوں کی نماز کا محاسبہ کرنا ہے. اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں گھر کے لوگ تو آپ بھی اس کی جواب دہی ان سے نماز چھوڑنے پر اور آپ سے ان کا نماز کا نہ پڑھنے پر آپ کی بھی جواب دہی ہے. کیوں نہیں پڑھے؟ کیونکہ دنیا کا کام اگر نہیں کرتے ہیں تو ہم ناراض ہوتے ہیں. انہوں نے نماز نہیں پڑھی، کیوں نماز نہیں پڑھی؟ کیوں نماز نہیں پڑھی؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مروا صبیانکم وہم ابناء 7 واضربوہم علیہا وہم ابناء 10. اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں. 7 برس کی عمر ہو گئی، نماز پڑھنے کا حکم دو. اب نماز یہ نماز 7 برس سے پہلے سکھانا ہے اور 7 برس میں اپنے سامنے کھڑے رہ کر پابندی سے ان کو نماز کا عادی بنانا ہے. اور اچھی نماز پڑھ رہے ہیں نہیں بچے نماز پڑھتے نا تو آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھتے. سجدہ کریں گے، ناک نہیں ٹکائیں گے، ہاتھ پھیلا دیں گے. مسجدوں میں بھی جو بچے آتے ہیں کبڈی کھیلنے لگتے ہیں اور عجیب چلاتے ہیں، ہنگامہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ باپ کا کام ہے یا گھر والوں کا کام یہ کہ بچے کی نماز اپنے سامنے کھڑے رہ کر پڑھائے اور اس کو اپنے ساتھ پڑھنے لگائے اور نماز پڑھنے کا ڈھنگ بتائے کہ بیٹے یہ کونیاں نیچے نہیں ٹکنا چاہیے، یہ اس طرح رہنا چاہیے، اس طرح ہاتھ اس طرح باندھو، اس طرح رکوع، اس طرح سجدے. یہ ساری چیزیں بچے کو تعلیم کرنے کی چیز ہے. اور جب وہ 7 سال میں یہ کرنے لگے تو پھر اپنی نگرانی میں 3 سال تک اپنی نگرانی میں نماز پڑھنے لگا. اللہ کے رسول اللہ نے 3 سال تک مروا صبیانکم وہم ابناء 7 واضربوہم علیہا وہم ابناء 10. اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تب ان کو سزا دو، کھانا بند کر دو. آج ناشتہ نہیں ملے گا نماز نہیں پڑھو گے تو. اب ان کا کھانا بند، ناشتہ بند. لیکن ابا بھی نماز پڑھ رہے ہوں، ابا نماز نہیں پڑھیں گے اور بیٹے کو حکم فرمائیں گے کہ بیٹے نماز پڑھ تو
تو بچہ کبھی زندگی میں نمازی نہیں بنے گا، اور بچپن کا نمازی ساری زندگی نمازی رہتا ہے۔ جو بچپن میں نمازی نہیں بنے گا اس کی نماز نہیں بن پاتی ہے، یہ نماز کا اس میں شوق نہیں پیدا ہوگا۔ بڑی مشکلوں سے ماں ٹھوک کر نماز پڑھا بھی لیں گے آپ تو وہ نماز نہیں بنتی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا 3 سال کی ٹریننگ ہے۔ 7 سال کے بچے کو 3 سال تک باپ اپنی نگرانی میں نماز پڑھنے لگائے۔ 7 سال کے بچے کو جب 10 سال کا ہو گیا اور اس کو اطمینان ہو گیا کہ میرا بچہ اب اچھے سے نماز پڑھنے لگا ہے اور برابر نماز پڑھتا ہے، آگے پیچھے کی سنتیں بھی پڑھتا ہے اور نماز کے ارکان بھی ادا کرتا ہے اور نماز کی کیفیات بھی اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے، تو اب نماز اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو نماز پر اس سے سختی کی جائے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 ان پر سختی کرنا ہے کہ نماز کیوں چھوڑی تم نے؟ آج ہوتا ہمارے گھروں میں، آج ہمارے ہاں بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو سرزنش ہوتی ہے، بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے سرزنش ہوتی ہے، گھر کے بڑے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں سرزنش ہوتی ہے، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے سختی کرنے کا۔ اور پھر اس کے بعد من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بھی برائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اس طرح گولی سے کھیل رہے تھے، بچے ہمارے یہاں بھی کنچا کھیلتے ہیں، اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا اس طرح سے مت کہ اڑایا کرو، یہ کسی کو زخمی کر دے گی، منع کر دیا۔ اس کے بعد بھی بچے تھے کھیل رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا، تم کو میں اب آئندہ نہیں دیکھوں، لیکن بچے پھر کھیلا انہوں نے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے بات بند کر دی۔ اب دیکھا کہ ابا بہت ناراض ہو گئے اور بالکل بات نہیں کرتے، کہنے لگے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہوئی اور ابا جان نے مجھ سے بات بند کر دی ہے، بات نہیں کرتے ہیں، آپ میری سفارش کر دیجئے، میں اب آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے سفارش کی کہ ان کو معاف کر دو۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بچے سے اللہ کا اور رسول کا حکم ٹوٹ رہا تو ہم اس میں کمپرمائز کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہے، اور حالانکہ جو نمازی لوگ ہیں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں، اور وتر کی میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، وتر میں جو دعا پڑھتے ہیں دعائے قنوت، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ نخلع ونترک من یفجرک، یہ جملہ روزانہ کہہ کر جاتے، عشاء کی نماز پڑھ کر گھر جاتے اور یہ کہتے ہیں نخلع ونترک من یفجرک، اے اللہ ہم جان چھڑا لیتے ہیں۔ خلا کس کو کہتے ہیں؟ 2 چیزیں ہیں، خلا ایک طلاق ہے، طلاق مرد دیتا ہے، خلا عورت مرد سے چھٹکارا پانے کے لیے لیتی ہے۔ خلا میں کچھ دے دلا کر عورت اپنی جان چھڑاتی ہے کہ وہ کچھ لے لے اور میری جان چھوڑ دے، اس کو خلا کہتے ہیں شریعت میں۔ اگرچہ جس طرح طلاق اسلام میں ناپسندیدہ ہے اس طرح خلا بھی ناپسندیدہ ہے، خلا پسندیدہ چیز نہیں ہے، خلا بھی ناپسندیدہ ہے، تو خلا لیتے ہیں۔ تو اس کو کہا اللہ کے رسول نے الفاظ تعلیم فرمائے نخلعو ونترکو، ہم چھوڑ دیتے ہیں، من یفجرک، جو اللہ کے حکموں کو چھوڑتا ہے، اللہ کے حکموں کو۔ فجور اور فسوق 2 الفاظ حدیث کے ترجمے میں آتے ہیں کہ یہ فسوق ہے اور یہ فجور ہے۔ فسوق اور فجور میں فرق کیا ہے؟ شرائع حدیث نے لکھا ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو نہ کرنے والا فاجر ہے۔ جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا، آدمی نماز نہیں پڑھتا تو فاجر ہے، اور جن کاموں کے کرنے کو سے اللہ نے منع کیا ہے ان کا ارتکاب ان کو کوئی کرتا ہے تو وہ فاسق ہے۔ فاجر اور فاسق کا فرق یہ ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ نخلع ونترک من یفجرک، اے اللہ جو تیرا حکم نہیں مانتا ہم اس سے جان چھڑا لیتے ہیں اپنی کچھ دے لے کر کے، بھئی تیرا ہم کو نہیں، کیونکہ کل اللہ کے یہاں قیامت کی جواب دہی بہت سخت چیز ہے،
اس لیے ہم کو نہیں چاہیے نخلو و نترک من یفجرک، چھوڑ دیتے ہیں. یہ اللہ کے رسول تعلیم فرمائیں. اور یہ دعا ہم ہر عشاء میں وتر میں پڑھ کر جاتے ہیں، نخلو و نترک من یفجرک، ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے تعلق توڑ دیتے ہیں. من یفجرک، جو تیرے حکم کو چھوڑتا ہے. یہ کہہ کر گئے. گھر میں جا کر پوچھا کہ ابھی مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر حالت نماز میں آپ یہ کہہ کر آئیں کہ اللہ نافرمان بیوی کے ساتھ نہیں رہوں گا، نافرمان اولاد کے ساتھ نہیں رہوں گا، یہ کہہ کر آئے. لیکن پھر اس کے بعد رات انہی کے ساتھ گزرتی. یہ مطلب ہے کہ ہم مزاج بنائیں ہم اپنے گھر والوں کا کہ ان سے نافرمانیاں سرزد نہ ہوں، وہ نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ کا احکام نہ چھوڑیں، ان کے اندر اللہ کی معرفت اور اللہ کو پہچاننے لگیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے لگیں. اگر وہ اللہ کو پورا کرنے نہیں لگیں گے تو جانتے ہو حدیث میں آیا ہے، فضائل اعمال میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو روایات کو حضرت شیخ الحدیث نے جمع کیا ہے، صحیح روایات کے حوالے سے جو حدیثیں اس کے اندر موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ مبادہ تم پر وہ وقت آ جائے، مبادہ تم پر وہ وقت آ جائے کہ تم دعائیں کرو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہو. جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے تو دعاؤں کے دروازے آسمان پر بند ہو جائیں گے. اور ایسا نہ ہو کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑو اور بعضوں کے قلوب بعضوں کے ساتھ، گناہ گاروں کے قلوب نیکوں کے ساتھ خلط ملط کر دیے جائیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل پر اللہ کی پکڑ کے واقعات بیان کیے ہیں کہ ان کے بھلوں پر اس لیے عذاب آیا کہ وہ بروں کو برا کرتے دیکھتے تھے، برائی سمجھتے تھے، لیکن ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم رکھتے تھے، ان سے اپنے تعلقات کو ختم نہیں کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اس بنیاد پر ان پر اپنا غضب نازل کیا اور عذاب آیا اللہ تعالیٰ. اتنا یہ معمولی چیز نہیں جو ہمارے گرد و پیش میں ہو رہی ہے. برائیاں، اللہ کے حکم چھوٹ رہے ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہے، بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں. گناہ کبیرہ اور گناہ کبیرہ کا قصداً ارتکاب کرنا ایک ہوتا ہے سہون کوئی گناہ ہو جانا، بے خیالی میں ہو جانا، نہ جاننے میں ہو جانا، نادانی میں ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے جان کر سمجھ کر پھر گناہ ہونا. آج کتنے گناہ ہوتے ہیں. ان گناہوں کا سے بچنا یہ ہماری دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور ہماری آخرت کے لیے بہتر ہے کیونکہ ہم خیر امت. پھر اس کے بعد بتایا من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ. آدمی میں اگر اتنی طاقت نہیں ہے، وہ کمزور ہے، تو کم سے کم زبان سے لوگوں کو برائی سے منع کرو، اچھائی کا حکم دو. فإن لم یستطع فبلسانہ، زبان سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ڈنڈا چلتا تھا، درہ لے کر نکلتے تھے اور ان سے لوگ ڈرتے تھے. جب حضرت ابوبکر صدیق کے بعد ان کو خلیفہ بنایا گیا تو سارے لوگ گھروں سے نکلنا چھوڑ گئے. کہنے لگا اللہ کے رسول کے زمانے میں عمر اتنے سخت تھے، پھر ابوبکر صدیق کا دور آیا تو سخت تھے، اللہ کے رسول ان کو کنٹرول کرتے تھے، پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق کنٹرول کرتے تھے. اب اس کے بعد تو ان پر کوئی حاوی ہونے والا نہیں ہے. اب تو سارے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ لوگ گھروں کے باہر نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ اور لوگ سارے کے سارے گھروں میں تو کہا کہنے لگے آپ سے ڈرے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو کہا کہ سارے لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کرو. سارے لوگ جمع ہوئے اور خلافت کے بعد بہت زبردست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا. اور اس خطبے میں یہ کہا، انہوں نے کہا، کہنے لگے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو میری نکیل جو تھی وہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تھی. جہاں آپ ڈھیلا کر دیتے تھے میں وہاں باطل کو اپنے طاقت کی بنیاد پر توڑ کر رکھ دیا کرتا تھا. پھر وہ نکیل میری ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں تھی، جہاں وہ چھوڑ دیتے تھے میں اس باطل کو اور برائی کو توڑ دیا کرتا تھا اور ختم کر دیا کرتا تھا. اب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میری نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر عمر کوئی زیادتی کرے تو ہر مسلمان کو حق ہے
کہ عمر کو اس بات سے روکے اور منع کرے میں تم کو، لیکن اللہ کے نافرمانیاں اور اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہوگی تو عمر اس کو برداشت نہیں کرے گا، عمر اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ سخت اعلان کیا، کہا اچھے سے رہو، بلا وجہ سختیاں نہیں ہوگی، بلا وجہ زیادتی نہیں ہوگی۔ لوگ مطمئن ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ وہ کوئی کمپرمائز نہیں کیا کرتے تھے، مصالحت جانتے نہیں تھے، اللہ کا حکم ہے خلاتے بات۔ اور یہ اللہ کے رسول جنگ بدر میں ان کے موافقت میں آیت نازل ہوئی، سب اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کر ڈالیں جو اسیران بدر ہیں، حالانکہ ان کے رشتہ دار تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس میں کہا نہیں یہ سزا ہونا چاہیے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، اللہ کے رسول رعایت کریں، اور اللہ کے رسول نے مشورے کی بنیاد پر ان کے ساتھ رعایت کی۔ پھر قرآن میں باقاعدہ وہ آیتیں نازل ہوئی کہ جو عمر کا فیصلہ تھا وہی آسمان کا فیصلہ تھا، لیکن آپ نے مشورہ کر لیا، آپ کی رائے ہو گئی تو ہم نے بھی اپنا فیصلہ بدل دیا، ورنہ فیصلہ تو ہمارا وہی تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے زبان سے کم از کم برائی کو برا بولیں، لوگوں کو سمجھائیں، پھر اس کے بعد آخری درجہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی، کم سے کم دل سے برا سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہوگا، میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ دو لوگ بدکاری کھلے عام لبے سڑک کر رہے ہوں گے، سب سے بڑا اس وقت کا نیک آدمی وہ ہوگا جو ان سے کہے گا بھئی کنارے پر یہ عمل کرو۔ اتنی کہنے کی بھی لوگوں میں جرت نہیں ہوگی، اتنا کہنے کی بھی جرت نہیں ہوگی، وہ زمانہ آ چکا ہے اور دنیا میں اس طرح ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ برائی عموم کی شکل اختیار کر لے گی تو پھر اللہ رب العزت کا غضب آئے گا اور اللہ اپنی کائنات کے سارے نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا، پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، برائی کو برا سمجھو، کم سے کم کہ یہ برا ہو رہا ہے۔ گھر میں اگر نہیں طاقت ہے تو کم سے کم اس کو برا سمجھو، یہ کام اچھا نہیں، برا ہے، غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے دل میں۔ اب برا سمجھو تو اس کے لیے ایک حکمت بزرگوں نے بتائی ہے کہ اس کے لیے دعا کرو۔ دعا تو کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ فلانے کے اندر یہ برائی مجھے نظر آ رہی ہے۔ اس کو اگر آپ دوسرے سے کہتے ہیں تو عیب جو ہی ہے۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کا عیب نظر آ رہا ہے تو اس کو بلاؤ، الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی ہے، تو اس کو بلاؤ، بھائی یہ کام نہ کریں تو اچھا ہے، اس کو سمجھاؤ، اس کے نفع نقصان بتاؤ۔